السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کلید اردو کا غیر حل شدہ پیپر، اور اس کے اندر جو اشعار ہیں یا محاورات ہیں جو کہ انہوں نے حل نہیں کیے ہوئے، ایک ایک شعر کو ہم یہ بتائیں گے کہ علم بیاں اور بدیہی کے اعتبار سے کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں گے کہ یہ کس کا ہے اور یہ اس کے کس مجموعے میں سے لیا گیا ہے۔ وہ سوالات اور اس کے بابت وہی سوالات بتائے جائیں گے جو کہ پیپر کے اندر آتے ہیں، غیر ضروری سوالات پر بحث نہیں کی جائے گی۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں وہ پیپر جو کہ انہوں نے حل نہیں کیا، اور اس کی بابت دیگر جو سوالات ہیں ان پر بحث کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، پنجاب پبلک سروس کمیشن کمبائنڈ کمپیٹیٹیو ایگزام جو ہے یہ کس پوسٹ کے لیے تھا؟ پروونشل مینجمنٹ سروس۔ اب اس کے اندر ایک شعر پڑھا ہے، یہ دیکھو الف: ہفتاد و دو فریق حسد کے عدد سے ہیں، اپنا ہے یہ طریق کے باہر حسد سے ہیں۔ ایک تو یہ ہے مطلع، یہ ہم کافی و ہم ردیف ہے۔ کس کا ہے یہ شعر؟ ابراہیم ذوق، جو کہ داغ دہلوی کا استاد تھا، اور ظفر علی خان کا بھی یہ استاد تھا، اور مرزا اسد اللہ خان غالب کا یہ ہم اثر شاعر تھا۔ غزل کا یہ بہت بڑا شاعر ہے، ابراہیم ذوق۔ اب یہ جو ہے ہفتاد و دو، یہ کیا ہوگا؟ یہ ہے صفت عددی، یعنی یہ 70 اور 2 ہفتاد، یعنی کہ یہ فارسی لفظ ہے 72۔ تو یہ ایک تو ہوگا صفت عددی، اور ساتھ یہ کیا ہے، اس کو ہم تلمیح میں بھی لے سکتے ہیں۔ یہ 72 تن حضرت امام حسین کے کربلا کا ذکر ہے، 72 تن۔ تو یہ ایک دو باتیں ہوں گی، یہ ہم اصل بھی لے سکتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کنایہ تن بھی ہے، یہ علم بیان کے اعتبار سے کنایہ بھی ہے اور مطلع بھی ہے، اور یہ صفت عددی بھی ہے، اور یہ شعر کس کا ہے؟ ابراہیم ذوق کا ہے۔ آگے چلتے ہیں دوسرے پر۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیراہن ہر پیکر تصویر کا۔ اب یہ شعر کس کا ہے؟ یہ تو مشہور زمانہ شعر ہے، مرزا اسد اللہ خان غالب، اس کا یہ اس کی پہلی اس کا جو دیوان ہے، اس کی جو پہلی غزل کا یہ مطلع ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اب ہم یہ دیکھیں گے، ایک تو مطلع ہے اسد اللہ خان غالب کی پہلی غزل کا ہے۔ اب علم بیان اور بدیہی کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ یہ جو شعر ہے اس کو ہم نعتیہ بھی کہہ سکتے ہیں، حمدیہ بھی ہے، لیکن اب اس کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے۔ یہ ہے ایک تو تلمیح، نقش فریادی، یعنی ایران کے اندر ایک وہ جو لوگ فریاد کرنے کے لیے بچا کے سامنے جاتے، تو وہ اپنا جو لے کر جاتے لباس کاغذی پہن کر جاتے تھے۔ یہ ایک تو ہو گیا تلمیح۔ اب دوسری بات یہ کیا ہے؟ تلمیح ہے، اور ساتھ ہی یہ علم بیان کے اعتبار سے تشبیہ ہے، کاغذی ہے پیراہن، یعنی کہ جو ہے نا کاغذ کے اس نے لباس پہنے ہوئے ہیں، یعنی یہ ایک تشبیہ بھی ہو گیا۔ اب اسی پر ہم مزید دیکھ لیتے ہیں جو کہ پیپر کے اندر اس کے اندر سوالات آتے ہیں۔ نقش فریادی یہ کس کا مجموعہ ہے؟ یہ فیض احمد فیض کا مجموعہ ہے، پہلا مجموعہ ہے۔ شوخی تحریر یہ سید محمد جعفری کا مجموعہ ہے، سید محمد جعفری۔ اب آگے جاتے ہیں۔ کاغذی ہے پیراہن، یہ ابیتی ہے عصمت چغتائی کی، کاغذی ہے پیراہن عصمت چغتائی کی یہ ابیتی ہے۔ ایک ہی میں سے ہم نے 3-4 سوال دیکھ لیے ہیں۔ اب آگے جاتے ہیں۔ گھر میں برکت ہے مگر فیض ہے جاری شب و روز، کچھ صحیح شیخ مگر ہے بخدا ایک ہی شخص۔ اس کے اندر جو ہے تضاد ہے، شب و روز علم بدیہی کے اعتبار سے، اور یہ غزل کا شعر ہے، اور الطاف حسین حالی مقدمہ شعر و شاعری والے الطاف حسین حالی جدید نظم کے بانی، اور انجمن پنجاب کے روح رواں بھی ہو گئے ڈاکٹر ہل رائٹ محمد حسین آزاد اور حالی۔ یہ شعر دیکھیے۔ نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر،
یہ شعر جو ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی جو نظم ہے جو ہے مسجد قرطبہ، اس میں سے لیا گیا ہے مسجد قرطبہ۔ یہ جو نظم ہے یہ اس کے مجموعے بال جبرائیل میں ہے، اور یہ جو نظم ہے اس کے 8 بند ہیں، اور یہ کس میں لکھی گئی ہے؟ ترکیب بند، ترکیب بند۔ اب آ جاتا ہے مسجد قرطبہ، یعنی یہ کس مجموعے میں؟ بال جبرائیل۔ اور بال جو ہے مسجد قرطبہ یہ کس ملک میں ہے؟ اسپین، ہسپانیہ میں ہے۔ اور علامہ اقبال وہاں پر گئے تھے 1931 میں، جب گول بیس کانفرنس میں گئے تھے شمولیت کے لیے۔ اور یہ جو مسجد ہے یہ 8ویں صدی عیسوی میں عبد الرحمن اول 784 میں اس نے یہ تعمیر کروائی تھی۔ آگے جاتے ہیں، کبھی اپنی آنکھ سے زندگی پہ نظر نہ کی، یہ بھی غزل کا شعر ہے، اور یہ کس کی غزل ہے؟ خورشید رضوی۔ خورشید رضوی، خورشید رضوی اس وقت تک حیات ہے، 2024 تک، تو اللہ رب العزت ان کی عمر دراز کرے۔ اور ساتھ ہی یہ جو خورشید غزل کی شعر جو ہے یہ اس کی غزل کا ہے۔ اور آنکھ انہوں نے یہ کہا یہ بطور علم بیاں کے اعتبار سے مجازن ہے۔ اور خورشید رضوی کے جو دیگر مجموعے ہیں رائے گاں، ان کا ایک مجموعہ ہے رائے گاں، اور اس کے ٹوٹل 3 مجموعے ہیں شاعری کے۔ تھینکس اے لاٹ۔